اسی لیے جانور کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے. تو میں نے کہا آرگیومنٹ سے کے لیے میں مانتا ہوں, فار سیک آف آرگیومنٹ میں مانتا ہوں, چلو آپ کہتے ہیں میں مان لیا. اب پیڑ کے پاس 3 سینس ہے, جانور کے پاس 5 سینس ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تمہارا بھائی گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے, اس کے پاس 2 سینس کم ہیں, جب وہ بڑا ہوتا ہے کون جا کے اس کا قتل کرتا ہے, تو آپ کہیں گے جج سے میلارڈ میرا بھائی گنگا اور بہرا تھا اس لیے قاتل کو کم سزا دو. آپ تو کہیں گے میلارڈ قاتل کو ڈبل سزا دو, معصوم کو مارا ہے. اسلام میں 2 سینس یا 5 سینس نے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168, ایٹ آف دا گڈ تھنگز وی ہیو پرووائڈیڈ یو. جو اچھی چیزیں ہم نے آپ کو دی ہے اسے کھاؤ. جو چیز حلال ہے وہ کھاؤ, جو آپ کے لیے بری ہے اور اچھی نہیں اسے مت کھاؤ. ٹائم کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف 2 اور سوال کا جواب دوں گا. اسلام میں بت پرستی حرام ہے, تو مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے, کعبہ کی عبادت کیوں کرتے؟ پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ یا حجر اسود کی عبادت نہیں کرتا. ہم مسلمان ہمیشہ یونٹی میں مانتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں آیت نمبر 144, that face the direction of the sacred mosque. جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کعبہ کی طرف دیکھو, مسجد حرم کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم جماعت بنا کے پڑھتے ہیں. اگر یہ نماز پڑھنے کا کوئی شخص کہے گا کہ پورب کی طرف دیکھو, کوئی کہے گا پچھم کی طرف, کوئی کہے گا دکشن کی طرف, ہم کس طرف دیکھیں؟ تو یکسانیت کے لیے سارے مسلمان مسجد حرم کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے. اور سب سے پہلے جغرافک میپ, ورلڈ میپ جس نے ڈرا کیا وہ تھا ایک مسلم, اس کا نام تھا الادروسی. الادروسی 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ ڈرا کیا. اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے اوپر تھا ساؤتھ پول, نیچے تھا نارتھ پول, بیچ میں تھا کعبہ. یہ ویسٹرنرز آئے اور میپ کو الٹا کیے, نارتھ پول آن ٹاپ, ساؤتھ پول ڈاؤن, بٹ الحمدللہ کعبہ پھر بھی سینٹر میں. تو اگر آپ نارتھ میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو, ساؤتھ میں رہے تو نارتھ کی طرف, ویسٹ میں ہے تو ایسٹ کی طرف پڑھو, ایسٹ میں ہے تو ویسٹ کی طرف. سارے دنیا میں مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں کعبہ ہمارا قبلہ ہے. ہم جب جاتے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, ہم مانتے ہیں. لیکن منطق سے اگر میں سوچوں کیوں طواف کرتے تو میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ ہر دائرے کا, ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے. ہم جب طواف کرتے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں سینٹر ایک ہے اور اللہ ایک ہے. ہم توحید پہ مانتے ہیں. اور ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے صحیح بخاری میں والیوم نمبر 2 ان دا بک آف حج چیپٹر 56 حدیث نمبر 675, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں اس کالے پتھر کو, حجر اسود کو دیکھ کے کہتے, میں اس کالے پتھر کو چوم رہا ہوں کیونکہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما, ورنہ یہ کالا پتھر نہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ. یہ حضرت عمر کا قول کافی ہے بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی بار صحابہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے. آج کوئی بھی بت پرست انسان جو بت کی وہ عبادت کرتا ہے کبھی بھی اس کے اوپر نہیں چڑھے گا. تو صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کعبہ حجر اسود قبلہ ہے, کوئی مسلمان اس کو نہیں پوچھتا ہے. اور آخری سوال کا جواب جو دوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسلام
سارے انسانیت کے لیے ہے، تو غیر مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ میں ہندوستان کا ناگرک ہوں، لیکن ہندوستان میں کچھ ایریا ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا، یہاں صرف ملٹری جا سکتی ہے، صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو دیش کی حفاظت کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے۔ میں ناگرک ہوں لیکن کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ حرمین ہمارا کینٹونمنٹ ایریا ہے، وہاں صرف وہ انسان جا سکتے ہیں جو اسلام کے اوپر ایمان رکھتے اور اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے۔ اور ایک جواب اس کا ہے کہ کوئی بھی دیش میں جانے کے لیے آپ کو ویزا کی ضرورت ہے، ویزا کے بنا آپ کوئی بھی دیش میں نہیں جا سکتے، اور سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ویزا امریکہ کا۔ امریکہ کے ویزا میں پوچھتے آپ کو کہ آپ ٹیررسٹ ہیں، آپ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے جڑے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کتنے بھی اب تک ہاں کہا کے۔ میں سنگاپور جو پہلی بار گیا تھا 1986 میں، سن 1986 میں، اور ابھی چند مہینے پہلے بھی گیا تھا، بہت بار گیا ہوں۔ اس میں لکھا ہے امیگریشن فارم میں ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز، اگر آپ کے پاس ڈرگ حاصل ہوا تو سزائے موت۔ اب یہ نہیں بول سکتے سزائے موت بہت کٹھور سزا ہے۔ آپ کو اگر سنگاپور جانے کا ہے، آپ کے پاس ڈرگ نکلا تو سزائے موت۔ آپ کو سنگاپور جانے کا ہے تو سنگاپور کے لا کے اوپر ماننا پڑے گا، ورنہ سنگاپور میں انٹری نہیں۔ اسی طریقے سے مکہ مدینہ جانے کے لیے ویزا ملنے کے لیے ایک اہم شرائط ہے، سب سے اہم شرائط ویزا ملنے کے لیے کہ آپ ایمان لاؤ اور اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ یہ اگر آپ مانیں گے تو یہ سب سے اہم شرط ہے ویزا ملنے کی۔ یہ تھے تقریباً 10 سوالات کے جواب۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں یہاں تقریر ختم کروں گا تاکہ ہم سوال جواب کی نشست شروع کر سکے، اور میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی اس آیت سے، سورہ اسراء کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا، اور باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اور اب ہمارا اس سے ہی زیادہ دلچسپ، مزیدار اور علمی سیشن شروع ہونے والا ہے، وہ ہے سوال و جواب کا۔ میں اس سیشن کو شروع کرنے سے پہلے کچھ گائیڈ لائنز اور رہنما خطوط آپ کو دے دینا چاہتا ہوں کہ سوال و جواب کے اس سیشن میں ہماری ترجیح ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں گے، ان کو پریفرنس دیا جائے گا، ان کو ترجیح دی جائے گی۔ میں والنٹیئر سے گزارش کروں گا کہ ان کو جو ہمارے مائک فراہم کیے گئے ہیں، 4 مائک ہم نے لگوائے ہیں یہاں پہ، مائک نمبر 1 اور مائک نمبر 2 یہ ہمارے رائٹ میں ہیں، اور مائک نمبر 3 اور مائک نمبر 4 ہمارے لیفٹ میں ہیں۔ میں سوال کرنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنا نام اور اپنا پیشہ ضرور بتائیں، ساتھ میں وہ اپنے سوال کو بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں رکھیں تاکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہماری وہ بہنیں جو کہ مسجد اور کے صحن اور دیگر میدانوں میں ہیں، وہ بھی اپنے سوالات ورقے کے ذریعے، کاغذ کے ذریعے بھیج سکتی ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ابھی تک آ چکے ہیں۔ میں والنٹیئر سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھی کسی بھی مائک پہ ہو تو ہمارے رہنمائی فرمائے تاکہ ان کے لیے یہاں سے اشارہ کیا جا سکے۔ جی، مائک نمبر 2 پہ کوئی ہمارے ساتھی ہیں؟ اگر ہمارے کوئی غیر مسلم یا برادران وطن میں سے کوئی ساتھی ہوں تو ان کو ترجیح دیں۔ میں گزارش کرتا ہوں